رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گفتگو نواقض وضو پر ہو رہی تھی۔ اب تک میں نے آپ کو 13 ایسے باتیں بتائیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی صورتیں بتائیں کہ کن حالتوں میں وہ کو 14ویں چیز بتاؤں گا۔ 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں چیزیں، 19ویں چیزیں کہ کن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 14ویں چیز کیا ہے؟ بے ہوشی، یعنی کوئی انسان بے ہوش وضو کیا تھا نماز کے لیے، وضو کر کے گھر سے آ رہا تھا، چکر آیا اور گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد اسے ہوش آیا، منہ پہ ہوش آنے کے بعد اب جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے یہ واجب ہے کہ پہلے وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے جائیں۔ جو بے ہوشی سے پہلے انہوں نے وضو کیا تھا اب وہ وضو ان کا ختم ہو گیا۔ تو بے ہوشی کا مطلب یہ۔ اور 15واں ہے جنون، یعنی پاگل پن۔ پاگل پن جیسے کسی اسلامی بھائی، کسی مسلمان بھائی کو مرگی کی شکایت ہے، دورے کی شکایت ہے۔ اب انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے یا عصر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے اپنے گھر سے۔ اب راستے میں انہیں شکایت ہو گئی مرغی کی اور وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، جنون طاری ہو گئی۔ تو اب جب اس کو ہوش آیا تو اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کریں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ غشی طاری، جنون طاری ہونے سے پہلے یا دورہ آنے سے پہلے جو وضو کیے تھے اس وضو سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے پہلے بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اب جب ہمیں ہوش آیا یا جنون جن کو لاحق ہوا تھا انہیں جب ہوش آیا تو اب وہ پہلے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ 15ویں چیز تھی جنون۔ تیسرا غشی، یعنی کوئی انسان کو غشی طاری ہو، گرا گیا، دماغ گھوم گیا، گر پڑا، اب پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو کہہ رہے ہیں اب جب نماز پڑھیں گے تو وہ پہلے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز کو آئیں گے۔ یا غشی کہتے ہیں ہلکے نشے کو، کہ انسان ہلکا سا نشہ لیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کو آئے۔ اور 16واں کیا ہے؟ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ سب کے سب ناقص وضو ہے۔ یعنی کسی نے اتنا نشہ کیا ہے کہ ان کا پاؤں لڑکھڑا رہا ہے، چل رہا ہے تو پیر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ جانا پتہ چلا گھر کی طرف بھاگے جا رہا ہے، نالے کی طرف۔ تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو وہ پہلے وضو سے نماز نہ پڑھیں بلکہ جب نشہ ختم ہو، اب وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے مسجد آئیں اور نماز 5 جگہ ادا کریں۔ تو 14واں چیز کیا ہے؟ بے ہوشی، اور 15واں جنون، 16واں غشی، اور 18واں اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں۔ یہ سب کے سب نواقص وضو میں سے، یہ سب کے سب وضو کو توڑنے والی ہے۔ اور 18واں کیا ہے؟ بالغ کا قہقہا۔ قہقہا کا مطلب ہوتا ہے کھل کھلا کر ہنسنا، ہا 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 ہا، اسے قہقہا کہتے ہیں بھائی۔ اگر کوئی بالغ انسان، کوئی بالغ لڑکا نماز کے لیے نیت باندھا، نیت باندھنے کے بعد اب نماز میں وہ شامل ہے، زور سے ہنسا، ہا 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 ہا، خوب کھل کھلا کر کے، یعنی اتنی آواز سے کہ خود بھی سنا اور دوسروں نے بھی سنا، تو کرے یہ قہقہا نواقص وضو بھی ہے اور مفسد صلاۃ بھی ہے۔ یعنی زور سے ہنسنے سے کیا ہوگا کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کریں پھر سے نماز پڑھیں۔ اب کسی نے اتنا ہنسا کہ صرف وہ سنا اور دوسرا نہیں سنا، انہوں نے خود سنا پر ان کے بغل والوں نے نہیں سنا، تو کہتے ہیں یہ ہنسی، یہ ہنسنا نواقص وضو نہیں ہے، یہ مفسد صلاۃ ہے۔ یعنی اگر کسی نے اتنے زور سے ہنسا کہ خود تو سنا آس پاس والے نہیں سنے تو کہہ رہے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں البتہ نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نیت توڑ کے پھر سے نیت کرنی پڑے گی۔ تو یہ مفسد صلاۃ ہے، مفسد وضو نہیں ہے، نواقص وضو میں سے نہیں ہے۔ قہقہا لگانا یہ نواقص وضو میں سے ہے۔ قہقہا کہتے ہیں ہا ہا ہا، کھل کھلا کر ہنسنا۔ اب ایک مسئلہ اور اس کے لگے ہاتھ سماعت کر لیجئے، ایک تو تھا کھلکھلا کر ہنسنا،
کہ اتنی بلند آواز سے ہنسے کہ بغل والے بھی سن لے اور خود بھی سن لے، تو اگر اس سے نماز بھی چلی جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، اب پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور ایک ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود سنے بغل والے نہ سنیں، آجو باجو والے نہ سنیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب پھر سے ہم نماز نیت کریں گے اور نماز پڑھیں گے پر وضو نہیں کریں گے۔ اور ایک ہے کیا مسکرانا، یعنی تبسم کرنا، مسکرانے میں کیا ہوتا ہے صرف دانت دکھتا ہے، یعنی کسی نے مسکرایا تو تبسم کرنے میں نہ تو نماز جاتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو مسکرانے میں نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ 18ویں صورت تھی۔ باریک کیا کہا، یعنی اتنی آواز سے ہنسے کہ آس پاس والے سنے، اگر جاگتے میں رکوع سجدہ والی نماز میں وہ ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، ہاں البتہ نماز فاسد ہو جائے گی، وہ سجدہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے نماز جنازہ میں کیا کیا، قہقہہ لگایا، یا سجدہ تلاوت کر رہا تھا، سجدہ تلاوت میں زور سے ہنسا خوب کھلکھلا کر کے، یا سو رہا تھا نماز کی حالت میں رکوع میں سو رہا تھا اور خواب کو یہ ایسے دیکھا کہ خواب میں وہ ہنس رہے ہیں اور اس نے مطلب نیند میں کر کے ہنسنا شروع کر دیا، تو کہیں یہ چیز جو ہے نواقض وضو نہیں، البتہ مفسد صلاۃ ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو پھر سے نیت کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ وہ سجدہ تلاوت اگر کر رہا ہے اور سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگا ہے تو سجدہ تلاوت فاسد ہو جائے گا پر وضو نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے تبسم کیا تو مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 19 مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت باہم ملائیں، بشرط کہ کوئی شے حائل نہ ہو تو ناقص وضو ہے۔ یعنی مرد نے کیا کیا، مرد کا اعلیٰ کھڑا تھا اور انہوں نے اپنی بیوی کے فرج خاص سے مسک کر دیا، یعنی چھلا دیا۔ دیکھیں حبشہ اگر غائب ہو گیا، سر ذکر اعلیٰ کا سر اگر شرمگاہ میں چلا گیا یا پیچھے کے مقام میں چلا گیا، اب چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے غسل واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے مرد نے عورت کے شرمگاہ سے اپنا شرمگاہ ملایا تو اس سے کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی کپڑا حائل ہے یا کوئی شے حائل ہے، جیسے کپڑا ہے، اب کپڑے کے اوپر سے مرد اپنی بیوی کے شرمگاہ سے اپنی شرمگاہ کو ملا رہے ہیں تو یہ نواقض وضو نہیں ہے۔ اگر کپڑا حائل نہیں ہے اور آپس میں دونوں ایک دوسرے سے چپک رہے ہیں، مطلب شرمگاہ سے شرمگاہ مل رہی ہے، تو کہیں یہ نواقض وضو ہے۔ اور اگر حبشہ غائب ہو گیا، حدیث میں ہے کہ جب آپس میں دو ختنہ جب مل جائے، دو ختنہ سے مراد مرد کا سر ذکر جہاں ختنے کا نشان ہوتا ہے وہ اگر عورت کے فرج میں چلا گیا، فرج خاص میں، تو کہیں یہ غسل کو واجب کرتا ہے۔ اور اگر آپس میں چھو گیا خالی اور کوئی کپڑا حائل نہ ہوا تو کہیں یہ غسل واجب نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف وضو کو واجب کرتا ہے۔ وہی 19واں ہے مباشرت فاحشہ، اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی 19 باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، عوام الناس میں جو مشہور ہے یہ مسئلہ غلط ہے۔ جیسے کسی نے کسی کا شرمگاہ دیکھ لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ یا بہت سارے لوگ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں، اگر کسی نے گھٹنے کے اوپر سے یا تہبند کو گھٹنے کے اوپر کر لیا یا مطلب پیجامے کو گھٹنے کے اوپر کر لیا تو اب ہمارے بہت سارے بھائی کم علم کے بنا پر کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ تمہارا گھٹنا کھل گیا۔ دیکھیے گھٹنا کے کھل جانے سے یا شرمگاہ کے دیکھ لینے سے یا شرمگاہ کی کھلا رہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ یہ خلاف ادب ہے، وضو کے خلاف، ادب کے خلاف ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ استنجا کے بعد فوراً اپنی شرمگاہ کو ڈھک لیں، فوراً ڈھکنے کا حکم ہے۔ یا اور ایک حکم یہ ہے کہ بلا وجہ ستر کا کھولنا یہ منع ہے، اور دوسروں کے سامنے ستر کا کھولنا یہ حرام ہے۔
बिला वजह सतरे का खोलना यानी जब कोई सामने ना हो, बेवजह खोलना। अब मतलब तन्हाई में जैसे हम हैं या आप हैं तो बेवजह इसको खोलना ये क्या है, मना, शरीयत ने इसको मना किया। और किसी के सामने सतरे का खोलना ये हराम है। और अगर कोई बावजू है, किसी ने किसी के शर्मगाह को देख लिया तो लोग ये फतवा आयद करते हैं कि यार वज़ू टूट गया। नहीं, शर्मगाह को देखने से या घुटने के खुल जाने से वज़ू नहीं टूटता है। ये बेअसल बात है, बेबुनियाद बात है जो ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप बहार शरीयत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 15 वज़ू टूटने की बयान, इस चीज़ को आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि शर्मगाह के देखने से या शर्मगाह के खुल जाने से या शर्मगाह को छूने से या फिर घुटने के खुल जाने से वज़ू टूटता है या नहीं। ये आप बाहरी शरीयत का मुताला करके मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो भाई भी इन चीज़ों को देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, हमारा कहूँगा कि जो भी इस्लामी भाई हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से करें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।